نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام معزز و مکرم سامعین کرام، یہ دنیا کی زندگی انتہائی عارضی اور انتہائی کمزور زندگی ہے۔ دنیا اور دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، آخرت اور آخرت کی ہر چیز باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، فرمایا کہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے ہر چیز عارضی ہے۔ آپ اگر غور کریں، فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے اور وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے غوث، کتب، ابدال، نیک بزرگ لوگ بھیجے اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ بڑے بڑے روب اور دبدبے والے، بڑے بڑے علم و معیار والے، بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر آئے اور دنیا سے کوچ کر کے چلے گئے۔ لیکن جو بندہ دنیا کی زندگی گزار کے آخرت میں جاتا ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اور دنیا کی زندگی کی حیثیت اس کے سامنے چند لمحات کی بنتی ہے۔ اگر آپ غور و فکر کریں تو انسان کی زندگی میں 3 دور آتے ہیں۔ ایک انسان کی زندگی کا وہ دور ہوتا ہے، مرنے کے بعد انسان کی زندگی میں 3 دور آتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک عالم، ہر ایک دور وہ اتنا طویل ہے کہ دنیا کی زندگی چند سیکنڈ کی حیثیت نہیں رکھتی اس کے سامنے۔ آپ دیکھیں، مرنے کے بعد سب سے پہلا دور جو شروع ہوتا ہے وہ دور ہے انسان کا عالم برزخ کا۔ مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے تک یہ درمیان والا جو زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اب عالم برزخ کتنا طویل ہے آپ دیکھیں اور غور کریں کہ ایک بندہ ہے، وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں فوت ہوا ہے، اور لاکھوں سال درمیان میں گزر گئے۔ بڑے بڑے انبیاء، حضرت نوح علیہ السلام آئے اور 950 سال تک انہوں نے دعوت دی، اور لاکھوں سال گزر گئے۔ نبی علیہ السلام کو بھی دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے 1450 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس عرصے میں اور پھر کب قیامت قائم ہوگی؟ اب اتنا طویل عرصہ جو ہے، یہ سارے کا سارا عرصہ اس کے لیے عالم برزخ کا ہے۔ لیکن مومنین کے لیے یہ وقت بڑا مختصر ہوگا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان والا ہے، مومن ہے، اہل جنت میں سے ہے، فرمایا اس کے لیے یہ وقت اتنا مختصر ہوگا جیسے کہ ایک بندہ عصر سے لے کر مغرب کا وقت گزرتا ہے یا ظہر سے عصر کا وقت گزرتا ہے، اتنا مختصر وقت ہوگا اس کے لیے۔ تو بہرحال اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ زمانہ وہ عالم برزخ کا زمانہ اور عالم دنیا کے زمانہ اس کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ اور دوسرا دور آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے عالم حشر۔ جب اٹھایا جائے گا، اٹھائے جانے کے بعد جب حساب کتاب کیا جائے گا، وہ زمانہ ہے عالم حشر کا۔ اب اس کی کتنا لمبا زمانہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا کہ اس کی طوالت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، فرمایا کہ اس کا یہ عالم حشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور نہ جانے کتنے دن گزریں گے۔ اسی طرح تیسرا دور آتا ہے جو دور ہے عالم آخرت کا۔ حساب کتاب ہو جائے گا، اس کے بعد جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے۔ اس دور کی طوالت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ پہلے جو 2 دور تھے، ایک عالم برزخ، اس کی ابتدا بھی تھی اور انتہا بھی تھی، اور جو اس کے بعد عالم حشر تھا، اس کی ابتدا بھی تھی اور انتہا بھی تھی۔ لیکن یہ جو عالم آخرت ہے، جنت یا جہنم میں جانا ہے، اس کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کی، جنت ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کی، جہنم ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کی۔ ایک حدیث شریف آپ کو سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں کو آواز دیں گے، اور فرمایا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان میں لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پکار کر کہیں گے یا اہل الجنہ هل تعرفون هذا، جنت والوں کیا اس کو پہچانتے ہو، یہ کیا ہے؟ فَيَسْرَعِبُونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتِ، فرمایا کہ وہ اپنا سر اٹھائیں گے اور دیکھیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہاں ہم جانتے ہیں یہ موت ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر جہنم والوں کو آواز دیں گے، وہ فرمائیں گے وَيُقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا، اے اہل جہنم کیا تم اس کو جانتے ہو؟ فرمایا کہ فَيَسْرَعِبُونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتِ، ہاں جی وہ کہیں گے یا اللہ ہم جانتے ہیں، یا اور سر اٹھا کر دیکھیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم جانتے ہیں یہ موت ہے۔ فرمایا فَيُؤْمَرُ بِهِ وَيُذْبَحُ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جائے گا اور اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت والوں کو، فرمایا خلود لا موت، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے اور آج کے بعد موت نہیں ہے، اور جہنم والوں کو بھی فرمایا جائے گا خلود فلا موت، فرمایا کہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، اب کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ تو آگے حدیث دوسری روایات میں آتا ہے، فرمایا کہ پھر جنت والوں کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی، اور فرمایا جہنم والوں کے غم دوبالا ہو جائیں گے۔ تو بھائی وہ زندگی اس کی ابتدا تو ہے، انتہا نہیں ہے۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، فرمایا دنیا کی زندگی کو تم نے ترجیح دی ہوئی ہے، حالانکہ آخرت ہمیشہ کی ہے، باقی رہنے والی ہے، اور آخرت میں خیر ہے تمہارے لیے، اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔